ایک ایسا شہر جہاں پہ مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نہ تو یہاں آپ مر سکتے ہیں اور اگر آپ بیمار ہیں تو بھی آپ کو باہر جانا ہوگا کسی دوسرے شہر میں، کیونکہ یہاں مرنے کی اور دفن ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ شہر پھر بھی آباد ہے اور یہاں پہ لوگ بھی کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں زندگی کا۔ انتہائی خوبصورت ماحول ہے یہاں کا، کوئلے کی کافی زیادہ کانیں ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی معاشی ضرورت نہ ہوتی تو یہاں پہ لوگ کیوں رہنا پسند کرتے؟ آج میری گفتگو کا عنوان ہے ایک ایسا شہر جہاں پہ مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں مرا ہی نہیں جا سکتا؟ تو جناب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اس شہر میں جو کہ ناروے کے انتہائی شمال میں ایک جزیرہ البارڈ پر واقع ہے، اور اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ تو یہاں آپ مر سکتے ہیں اور اگر آپ بیمار ہیں تو بھی آپ کو باہر جانا ہوگا کسی دوسرے شہر میں، یا لے جانا ہوگا مریض کو کسی دوسرے شہر میں، کیونکہ یہاں مرنے کی اور دفن ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہے نا یہ بہت دلچسپ بات، آپ کے لیے سب کے لیے حیرت کی بات ہوگی۔ جناب آئیے چلتے ہیں شہر کی طرف اور اس شہر کے تھوڑے سے محلے وقوع سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جناب یہ ایک ایسا شہر ہے جو سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے اور یہاں پہ 6 مہینے تک رات رہتی ہے، اور اگر رات آ جائے تو پھر سب کچھ اندھیرا، اور سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر وہ 6 مہینے تک طلوع ہی رہتا ہے، یعنی غروب بھی نہیں ہوتا، اور بالکل سر کے اوپر رہتا ہے، اور 78 یعنی -78 ڈگری تک اس کا درجہ حرارت رہتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شہر پھر بھی آباد ہے اور یہاں پہ لوگ بھی کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں زندگی کا۔ انتہائی خوبصورت ماحول ہے یہاں کا، اور یہ ناروے میں واقع ہے شہر۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 20ویں صدی کے شروع میں آباد ہوا۔ لانگ ایئر بین اس شہر کا نام ہے، اور یہاں پہ کوئلے کی کافی زیادہ کانیں ہیں، اس لیے یہ آباد بھی ہوگا۔ اگر یہاں پہ کوئی معاشی ضرورت نہ ہوتی تو یہاں پہ لوگ کیوں رہنا پسند کرتے؟ اس شہر کی اور بھی بہت ساری خوبیاں اور خصوصیات ہو سکتی ہیں، اور ان کو چیدہ چیدہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ ناروے میں 20ویں صدی کے اوائل میں جب کوئلے کی کان کنی شروع ہوئی تو یہاں پہ آ کے لوگوں کو آباد کیا گیا، اور پھر یہ 3000 سے زیادہ لوگ آباد ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے محنت کر کے یہاں کی معیشت کو سنبھالا، بہتر کیا، اور ناروے کی کوئلے کی صنعت میں بیش بہا اضافہ بھی کر دیا۔ یہاں پہ بیماریاں بھی پھیلیں، جیسے اسپینش فلو جو 1918 کے قریب یہاں پہ پھیلا، تو اس کے اثرات بھی یہاں پہ ہوئے، جہاں لاکھوں کروڑوں انسان دنیا بھر میں لقمہ اجل بن گئے۔ یہاں بھی ایک ہی دن میں 11 افراد کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ طے ہو گیا کہ یہاں پہ کسی کو دفن ہی نہیں کرنا۔ حقیقت تب کھلی اس فلو کے بارے میں، اور اس فلو کے بارے میں جدید تحقیقات کب شروع ہوئیں، وہ بالکل 100 سال بعد، جب سائنسدانوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو بھی قبریں ہیں اور ان قبروں کے اندر جو لوگ بھی دفن ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں جیسے ابھی تازہ تازہ دفن ہوئے ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہاں لاشیں ڈی کمپوز نہیں ہوتی جس طرح کے دیگر علاقوں میں ہو جاتی ہیں یا ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایسا نہیں ممکن، اس لیے دفنانا تو اور مشکل ہو گیا کہ بالکل اسی طریقے سے پڑے رہے، اور پھر انہوں نے طے کیا، قانون سازی ہوئی کہ یہاں سے جو بھی کوئی فوت ہوگا اسے کسی دوسرے علاقے میں جزیرے سے باہر دفنایا جائے گا، اور اس طرح جو بھی یہاں پہ بیمار ہوگا اسے بیماری کی حالت میں ہی دوسرے کسی جزیرے میں ناروے مین لینڈ میں لے جایا جائے گا، وہاں اس کا علاج ہوگا، اور اگر وہ جان بر نہ ہو سکا تو پھر وہیں اس علاقے میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ یوں اس شہر یعنی لانگ ایئر بین کی ایک مستقل حیثیت بن گئی کہ یہاں پہ دفن نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی دفن کرنے کی اجازت ہے۔ اب اس شہر کی خوبصورتی اور اس شہر کی ایسا چھوٹا پن کوئی دیکھیے کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ اس شہر کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں یہاں کے موسم سے، سردی سے، اور پھر یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ یوں اس شہر کی ایک الگ سے مثال قائم ہے، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ شہر دنیا کے انتہائی شمالی علاقے میں واقع ہے، یعنی بالکل اینڈ پہ شمال میں یہ واقع ہے، اور یہی اس شہر کی خصوصیت بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات جو آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بہت دلچسپ لگا ہوگا اس شہر کے بارے میں جاننا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہیے، یعنی روحی نیوز کے ساتھ جڑے رہیے۔